کیا، استعمال کیا، یعنی پہلے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر فرمایا ہے ایمان والو تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ ایسا کیوں؟ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ اس لیے حکم کیا گیا کہ بندہ جوں صلاۃ کا مستحق ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ بندے پر جو صلاۃ زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی بندہ صلاۃ کی ضد سے دور ہوتا ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے رحمت، اور رحمت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اور صلاۃ کی ضد ہے یا رحمت کی، آپ سمجھ سکتے ہیں صلاۃ بمانے رحمت، اور رحمت کی ضد ہے لعنت۔ لعنت کا معنی ہے دور ہونا اور دور کرنا، دھتکارنا۔ کہا جاتا ہے نا فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو بندہ جو رحمت کے قریب ہوتا ہے اتنا وہ لعنت سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت درود کے بعد قرآن کریم میں جہاں آیت درود ہے اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس کے الفاظ یوں ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، دور فرماتا ہے، اپنے آپ سے دور فرماتا ہے۔ اور جو صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ کہ گناہ سے آدمی اس کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے یا دور؟ دور، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس مشہور حدیث کو سنیے جو آپ نے بارہا سنی ہے۔ جب ہم نے یہ دو آیتیں ملا لی، صلاۃ کا معنی رحمت کر لیا اور رحمت کی ضد ہمیں لعنت سمجھ آئی، اور لعنت کا معنی ہے دوری، اور گناہ بندے کو اس کے رب سے دور کر
واضح طور پر سمجھ آ سکتی ہے، جس میں ہے کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند، اور ان تینوں لفظوں کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہے۔ یہ لفظ 3 ہے، 10 صلاۃ بھیجنا، ایک صلاۃ پر 10 صلاۃ بھیجنا، 10 خطائیں معاف کرنا اور 10 درجے، اور یہ بلند کس طرف ہے؟ جو کہ چیز بلند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بلند کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، تو کس طرف؟ تو قرآن کریم میں ہے ایک مقام پر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح اسی کی طرف بلند ہوتا ہے۔ کس کی طرف؟ تو درجوں کا بلند کرنا ہے اپنی طرف بلند کرنا، اپنا قرب دینا، اپنے نزدیک کرنا۔ اب ہم نے اس بات کو یوں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کی طرف سے درود ہے رحمت، اب وہ خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ادھر ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو جب کوئی اور شخص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اسے بھی قربت ملتی، ہے جی، اسے بھی قربت ملتی، اور حضور پر جو درود بھیجا جاتا ہے اس سے حضور کو بھی قربت ملتی۔ تو یہاں فرق یہ ہے کہ درود شریف بھیجنے والا جو ہے ملے گی تو اسے قربت، لیکن جتنا کوئی گناہوں کی وجہ سے دور چلا گیا تھا، پہلے وہ دوری ختم ہوگی، کم ہوگی، اس کے بعد پھر قربت کا سفر شروع ہوگا اور پھر درجات کی بلندی ہوگی۔ لیکن کرم کی اور رحمت کی حد یہ ہے، کرم اور رحمت کی حد یہ ہے کہ پروردگار جل جلالہ عم نوالہ نے درود بھیجنے والے کو بیک وقت گناہوں کا مٹانا بھی عطا کر دیا، درجات کا بلند کرنا بھی۔ تو وہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص جو گناہ گار تھا، خطائیں تو اس کی معاف ہوں گی نا جس کی خطائیں تھیں، تو جب خطائیں 10 معاف ہو گئیں تو وہ جو فاصلہ تھا دوری کا وہ ختم ہوا، تو اپنے آپ وہ 10 درجے اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت فقط خطا معاف نہیں کر رہا کہ 10 خطائیں معاف ہوئیں تو ایک فاصلہ مٹا،
فاصلہ جس طرف سے مٹا تو اس طرف کی قربت مل گئی نا. اسی کو کہتے ہیں درجات کی. چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بلندی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہونا، اس کے قریب ہونا. جب فاصلے کا مٹنا ہی یہی ہے کہ جس طرف آدمی جا رہا ہے ادھر کا فاصلہ جتنا مٹے گا وہ ادھر کے قریب ہو جائے گا. آپ اسی کو درجات کی بلندی سمجھ لیں. لیکن یہ جو 10 درود ہیں یہ کرم دیکھیں کہ ایک مرتبہ درود اس نے بھیجا بندے نے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ بہا عشرن، اللہ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ درود بھی بھیجتا ہے بندے پر. مسلسل وہ اور اس کے فرشتے مسلسل. کسی لمحہ کی تاخیر یا کسی لمحہ کے تعطل کے بغیر یہ لفظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس نے اس آیت کے پہلے جملے کو علی النبی یہ تک جو جملہ ہے یہ جملہ استمراری بنا دیا ہے لفظ انا نے. تو اسم ہے، لفظ اللہ اسم ہے، ملائکہ اسم ہے، اسم پر پھر یہ انا داخل ہے. اس کے بعد فعل آ گیا ہے تو وہ فعل معنی کام، تو وہ کام جو ہے یصلون صلاۃ ہے. تو اس فعل کو، اس کام کے ہونے کو آیت کی ترکیب نے، آیت کے لفظوں نے فعل استمراری بنا دیا ہے، یعنی ایسا کام جو ہوتا رہے کبھی بھی بند نہ ہو. اس لیے آیت کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ یوں ہے. پہلے معروف ترجمہ آپ سن لیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. مکمل گرامر کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں. کسی کام کا لگاتار ہونا، بھیجتے رہتے ہیں. تو ایک طرف ان کا بھیجتے رہنا مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب سے کائنات بھی نہیں کہنی چاہیے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں نا، زمین جب سے وجود میں آئی اور اس پر پروردگار نے جو کچھ سجانا تھا سجا دیا، تب سے اللہ تعالیٰ مسلسل زمین پر بارش برسا رہا ہے. یہ جو ہم مہینہ بعد 2 مہینہ بعد کبھی 6 ماہ تک اور کبھی سال تک بھی بارش نہیں آتی، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے. ہاں کئی سال تک بھی کبھی کسی علاقے میں نہیں آتی. لیکن وہ علاقے ہوتے ہیں، وہ خطے ہوتے ہیں جہاں کئی سال تک نہیں آتی. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس نے زمین بچھائی ہے اس دن سے لے کر مسلسل بارش ہو رہی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی بارش کا سلسلہ تھمتا رکتا نہیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بارش کے پھیرے رکھے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، لیکن زمین سے وہ ہر وقت ہو رہی ہے. اب اس حدیث کو بھی ملائیں اور
اس کو ملیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت صلاۃ اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور جو کوئی شخص حضور پر درود بھیجتا ہے تو اس پر بھی صلاۃ اور رحمت بھیجی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور حدیث ملاتا ہوں، نتیجے آپ نکالنا۔ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں اتنا وقت، اس کے بعد میں فلاں چیز پڑھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، دوسرے اعمال کرتا ہوں۔ آپ فرمائیے آپ پر یہ اتنا وقت جو میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہوا ہے، اتنا کافی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم اس میں اضافہ کر لو، اگلا جملہ آپ کو یاد ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا؟ فقط یہ نہیں فرمایا اضافہ کر لو تو بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے آدھا ٹائم کر لیا یا رسول اللہ، فرمایا ٹھیک ہے اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے یا رسول اللہ 3 حصے وقت کے درود کے لیے خاص کر لیے، فرمایا بہتر ہے اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا پھر میں سارا وقت آپ پر درود ہی بھیجوں گا۔ تو فرمایا پھر تمہاری تمام مہمات، مشکلات اور ضروریات کو وہ پورا ہے۔ اس حدیث کو، بارش والی حدیث کو ملائیں کہ زمین پر تو ہر وقت بارش ہو رہی ہے، لیکن کسی خطے پر کچھ، کسی خطے پر کچھ۔ اور بارش پتہ ہے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ جہاں سبزہ ہو، درخت ہو، بھلے گراسنگ ہو، ایسی جڑی بوٹیاں اور چھوٹے چھوٹے درخت پہ جو پہاڑوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں، بڑے درخت نہ بنے ہوں، وہ بھی تو نباتات ہیں نا، اگنے والی چیزیں۔ جہاں یہ زیادہ ہو نا، بندوں سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں، جہاں یہ چیزیں زیادہ ہوں وہاں بارش زیادہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اور جہاں ذکر الہی زیادہ ہو وہاں بارش زیادہ آتی ہے۔ جہاں ذکر الہی زیادہ ہو وہاں بارش زیادہ آتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر زمین پر یہ سبزہ اور درخت اور جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک بوند بھی بارش نہ برساتا۔ لوگوں کے کرتوتوں کو جب وہ دیکھتا ہے نا، میں لوگوں کے جو کرتوت ہیں، جہاں جہاں پر لوگوں کے غلط کرتوت ہیں، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ پانی کی ایک بوند بھی نہ دیتا اگر جانور اور درخت۔ آپ سمجھ گئے؟ تو سائنسدان بھی تو کہتے ہیں نا کہ درختوں کی وجہ سے بارش۔ تو جن جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، ان مقامات پر
رحمت الہی کی کثرت ہوتی ہے۔ جہاں حضور پر درود زیادہ بھیجا جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ رحمت زیادہ فرماتا ہے، اور رحمت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے قریب کرنا، تو وہاں کے لوگوں کو قربت الہی زیادہ ملتی ہے۔ اور جب قربت الہی زیادہ ہوتی ہے، رحمت الہی کا نزول زیادہ ہوتا ہے، تو پھر بندوں سے گناہ کم ہوتے ہیں، خطائیں کم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی، دینی اور اخروی فیوزات و برکات سے نوازتا ہے، دینی، دنیاوی اور اخروی تکالیف اور مصائب سے دور فرماتا ہے، یا مصائب کو دفع فرماتا ہے، بندے کو مصائب سے دور کرتا ہے، مصائب کو بندے سے دفع فرماتا ہے۔ اور پروردگار ایسے لوگوں کو اس وقت تک اپنی رحمت کا مستحق نہیں بناتا کسی کو، اور اپنی قربت کا مستحق نہیں بناتا جب تک کہ وہ اس راستے سے نہ آئے جس راستے سے اس کی رحمت، جس ذریعے سے اس کی رحمت براہ راست اتر رہی ہے۔ بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح یہ ہے کہ بندوں پر، لوگوں پر، مخلوق پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں فرماتا، صلات نہیں بھیجتا۔ میں نے پہلے کہا تھا جب تک کہ وہ اس ذریعے کی طرف نہ آئیں جس پر اس کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے وہ صحیح تو ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر غلط ہے تو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذریعہ نہیں ہے جس پر رحمت ہوتی ہے، وہ خود رحمت ہے، وہ ذات وما ارسلناک الا۔ تو جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے خود رحمت بنایا، اس ذات پر کوئی شخص درود بھیجے، اس ذات کے لیے کوئی کہے یا اللہ اس پر رحمت بھیج، جو خود رحمت ہے، اور جس ذات پر اللہ تعالیٰ خود صلات بھیج رہا ہے، خود رحمت بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے صلات بھیج رہے ہیں، بندے بھی شروع ہو جائیں یا اللہ تو اس پر صلات بھیج، اس پر رحمت بھیج، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندے ایسا کر رہے ہیں ان کو ہماری یہ سراپا رحمت جو ہے یہ بھی پسند ہے، اور ہمارا یہ جو عمل ہے یہ بھی پسند ہے۔ گویا یہ ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، گویا یہ ہم میں، یہ جو ہماری جو میری جو جماعت ہے، میرا جو لشکر ہے، فرشتے میں ہوں اور میرا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لشکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت فرمایا ہے جو ہر وقت پرا باندھ کر، تو ان کو ہمارا عمل بھی پسند ہے، ہم جس رحمت پر رحمت بھیجتے ہیں اس رحمت سے بھی ان کو محبت ہے، تو میرے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں، یہ بھی ان کو چاہنے والا ہے، یہ ہم میں شامل ہوا چاہتے ہیں، لہذا ان کو بھی اپنی رحمت میں۔ تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، جن لوگوں کو قرآن کریم کی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، احادیث مبارکہ کی بات سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے اس بات کو وظیفہ بنا لیا ہے کہ ساری مشکلیں یہاں سے ٹلیں گی، ساری مرادیں یہاں سے پوری ہوں گی۔ جس کسی نے کہا، اس نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ حضور نے فرمایا جب تو سارا وقت مجھ پر درود بھیجے گا پھر تب تیری تمام مہمات اور مشکلات کو یہ درود کافی ہے۔ تو جس کسی نے یہ لفظ کہا اس نے اذن یکفیک ہمک، پھر تیری تمام ضروریات کو یہ درود، اس جملے کا
سے ہماری زبان میں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہاں ہر درد کی دوا ہے صلی علی. یہ بالکل صحیح. دنیا بھی اسی سے ملتی ہے, آخرت بھی اسی سے ملتی ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم. تم مجھ پر درود بھیجا کرو, تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے کفارہ ہے. صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم. مجھ پر درود بھیجا کرو, تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ ہے. تم مجھ پر درود بھیجا کرو, تمہارا مجھ پر درود بھیجنا اللہ کی رحمت کو چھیننے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ کی اللہ کی رحمت ٹوٹ پڑتی ہے. اور فرمایا جس شخص کو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا, جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا, وہ جنت کا راستہ بھول گیا. مجھ پر درود بھیجنا وہ نہیں بھولا, بلکہ اپنی جنت کا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ فرمایا وہ جو سلام بھی نہ کرے. جو سلام میں سلامتی ہے نا, اور سلامتی ضد ہے اذیت کی. کس کی ضد ہے؟ اذیت کی. اذیت مانا تکلیف. تو جو شخص السلام علیکم کہتا ہے, اللہ کرے اس کو معنی بھی سمجھ آ جائے, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, ہے جی, سکون ہو, آپ حفظ و امان میں آ جائیں. ایک طرف سے السلام علیکم کہے, دوسری طرف سے چھرا گھونپے, تو وہ تو منافق ہے. منہ سے السلام علیکم کے الفاظ بھی کہیں اور در پہ آزار بھی ہو, در پہ اذیت بھی ہو, تو ایسا شخص منافق ہے. کیا ہے؟ منافق ہے. تو کسی پر سلام نہ بھیجنا سب سے بڑا بخل ہے, سب سے بڑا. تو جو خود رحمت ہے, جو خود مومن ہے اور مومن گر ہے, یہ مومن ہونا اور مومن گر ہونا, میں یہ اس معنی میں بول رہا ہوں کہ مومن کا ایک معنی ہے لازم امن میں ہونا, اور ایک معنی ہے متعدی امن دینا. مومن جو ہوتا ہے وہ جب ایمان لاتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, تو وہ امن میں آ جاتا ہے. پھر جب وہ خود امن میں آ جاتا ہے, تو جو خود امن میں ہو تو وہ امن آشنا ہوتا ہے, اسے امن کی سمجھ ہوتی ہے. امن کیا چیز ہے اسے اس کا احساس ہوتا ہے, اس لیے وہ متعدی معنی بھی اس پر لاگو ہو جاتا ہے. متعدی کہتے ہیں ایک چیز کا اپنے سے تجاوز کر کے دوسرے تک, ایک چیز کے عمل کا, معنی کا دوسرے تک. اب یہ جیسے جا آ, وہ آیا, یہ آنے وغیرہ کا عمل اس تک ہے. زارا با, اس نے مارا. اب مارنا اس کا عمل ہے, لیکن کس کو مارا اس کا عمل اس سے تجاوز کر گیا ہے, تو اس کو کہتے ہیں متعدی. تو مومن امن میں آ جانے والا, مومن امن دینے والا. اس لیے حضور نے تعریف فرمائی ہے مسلمان کی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان. نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود زیادہ
سفیر ہوتا ہے، جو رحمت سے دور ہو وہ امن سے دور ہوتا ہے، وہ ظلم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کیا؟ ہاں، تو جو بندہ جتنا رحمت للعالمین پر درود بھیجتا جائے گا، اسی طرح اس سے امن کا صدور ہوتا جائے گا، وہ امن پھیلاتا چلا جائے گا، اور جو حضور سے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ ظلم پھیلاتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم اور فیصلہ ہے، ایویں نہیں بن جاتے کوشش درود وما علینا